اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پلنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، بے نیاز ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور وہ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نئی صبح صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائی اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ عزیزوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو جو خصوصیت اور اعزاز سے اللہ نے نوازا ہے، وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، امیین کا جو لفظ آیا کہ امی رسول تم میں بھیجا، امیین میں امی رسول بنا کر بھیجا، تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے ما سوا جبریل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عنایت کیا، یہ آپ کی اپنی خصوصیت ہے۔ اور پھر یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما کر سناتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جب کفار مکہ نے قرآن کو عجمی کلام کہا، عجمیوں سے سیکھ کر بیان کرنے والے کہا، تو قرآن نے ان کو دعوت دی کہ ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تو ایک آیت صحیح تم بتاؤ، بنا کر تو دکھاؤ۔ اور آج تک بلکہ صبح قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، اللہ کے علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کیسا ہوتا ہے، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ علم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا سید علیہ وسلم نے کیسے تزکیہ فرمایا اپنی امت کا، اور کیسے آپ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ مشہور آیت کریمہ کثرت سے آپ نے سماعت فرمائی کہ ایک موقع پہ اللہ فرماتا ہے کہ بندگی کا نمونہ چاہیے تو میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کے ہر لمحے، ہر گوشے اور ہر ساتھ، ہر گھڑی کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے آپ کے امتی آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اسوہ طیبہ
اور آپ کی زندگی سے بندگی کا سلیقہ سیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادنا بات سکھایا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُم میں، اور تزکیہ بھی ایسا فرماتے تھے کہ دلوں کو سرور حاصل ہوتا تھا، دلوں کو تسکین نصیب ہوتی تھی۔ یہ جو یہود اور نصارہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کیا کرتے تھے؟ تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 360 خداؤں کو چھوڑ کے خدا کو ماننے والے کیسے بن گئے؟ عقلی دلیلیں ایسی پیش کرتے تھے کہ وہ ان کی مثال وہ، مگر آقا رضوان اللہ علیہم کے رفقا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی تردد میں نہیں پڑتے۔ جو بھی اشکال درپیش ہوتے دربار نبی میں حاضر ہو آتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایسے معاملے ہوتے کہ سوال کرنے سے پہلے جواب مل جاتا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے ان کا تزکیہ کرتے، اس طریقے سے ان کو طمانینت و تسکین پہنچاتے کہ بھی وہ سوال کرنے سے پہلے ان کو جواب مل جاتا، اور پھر کچھ سوال کرتے تو اس کو ترتیب سے سمجھاتے۔ تو قرآن پاک میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ایک قرینے کو بیان کیا جو انسانیت کا بنیادی اثاثہ ہے۔ اس کے بغیر انسانیت پنپتی نہیں، انسانیت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب پاک آپ تو بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کئی باطل ادیان کے لوگوں نے دین اسلام میں داخلہ لیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اخلاق کا کیا کہنا کہ آپ ہر بے کس، ہر تنگ دست، ہر مجبور و لاچار کی آپ خیر خواہی فرماتے، امداد فرماتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقر فقری، غریبی میں سب سے زیادہ غریبی کو پسند کرنے والے آقا علیہ السلام۔ عمرا کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، اور اپنے آپ کو فقراء میں سے، غریب مسکین لوگوں میں سے اپنے آپ کو یہ اعزاز کے طور پہ بیان کیا، تاکہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کبھی اپنے آپ کو محرومی کا سبب نہ سمجھے، بے آسودگی اپنے اندر نہ لا لے۔ اور آقا علیہ السلام کل خزائن قدرت کے مالک ہونے کے باوجود، مختار ہونے کے باوجود، اختیار اللہ دینے کے باوجود، پیارے آقا نے سادی زندگی، عمومیت والی زندگی، لاچاری میں جینے والوں کے لیے ساحز باندھنے کے لیے لاچارگی کے انداز کو بھی آقا علیہ السلام نے گزار کے بتایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے فرما دی تھی۔ آپ کو ایسی استغنائیت، ایسی بے نیازی اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ آپ جو چاہتے اپنے لیے اختیار فرما لیتے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب نعمت خداوندی آپ کو مختار کے طور پر دینے کے باوجود آپ نے اختیار کیا، تو کیا اختیار کیا؟ فقیری کو اختیار کیا، تاکہ کمزور پہلو حیات میں خدا کے علمبردار بن کر، خدا کی وفا کر کر، خدا شناسائی کے ساتھ خدا کی بندگی کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ آنے والی امت کو مل سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق فرماتا ہے کہ ہر بندے کے لیے میرے حبیب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی محمد رسول اللہ سے ملاقات کر لیتا، کچھ لمحوں کے لیے بھی وقت گزارتا، آپ کا گرویدہ ہوا تھا۔
کوئی آپ سے ملاقات کرنے والا آپ کا مخالف نہیں پایا گیا، الا یہ کہ جس پہ اللہ نے مہر لگا دی، جس کی قضا کے فیصلے جس کے لیے ہو چکے، وہ تو اود کے آنے والے نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ نے جس کے دلوں پہ مہر لگا دی، وہ لاکھ آقا علیہ السلام، کیونکہ اللہ خود فرمایا کہ آپ اتنے حریص نہ بن جائیں کہ سارے کفار جو ہے دین اسلام کے علمبردار بن جائیں، اور دل میں آپ ان کے لیے اپنے اندر مذلولیت مت نہ لیجیے، ان کے لیے غمخوار مت ہو جائیے، یہ ان کا فیصلہ ان کے لیے ہے، کیونکہ تصرف رب کائنات نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو فرماتے کہ آپ ان کے لیے ایسے حریص نہ بن جائیں، اور آقا علیہ السلام ہر امتی کے لیے خیر کی دعائیں فرماتے، اور ہمہ وقت ہر ملنے جلنے والے کے سامنے زندگی ایسی پیش فرماتے، اللہ وہ ایک مثال بن کے رہی۔ آپ دیکھیں ایک موقع آیا کہ آقا علیہ السلام کی ایک بڑھیا دعوت کی، پیارے آقا علیہ السلام دعوت میں چلے گئے صحابہ کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ جب دسترخوان چنا گیا تو وہ کدو کا شوربہ بنائی تھی، اتفاق سے کدو کڑوا تھا، سالن بھی کڑوا ہو گیا۔ پیارے آقا السلام نے اس کو ایسی رغبت سے نوش فرمایا کہ دسترخوان بھی جتنا تھا سارا نوش فرما لیا، کہ فرمایا کچھ اور ہے کیا، یہاں تک کہ ہانڈی تک منگا لی۔ اور جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ بڑھیا چکی تو معلوم ہوا کہ وہ کڑوا تھا، تو صاحب خانہ کو افسوس نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کا خیال کر کے پیارے آقا علیہ السلام نے سارا نوش فرما لیا۔ تو اس میں پیارے آقا کے اخلاق کی ایک ایسی نکھت نمایاں ہوتی ہے کہ عصر حاضر میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے اس کے اندر۔ کیا ہے وہ؟ کہ جب ہم کسی کے پاس ہاتھ دھوئیں، کسی کے پاس ہم مہمان بن کے جائیں تو کھانے میں نام نہیں رکھنا، رسول کی عظیم سنت ہے۔ اور آج کا دور کیسا ہے آپ کا ہمارا، 40 50 قسم کے کھانے نوش کرتے ہیں، اس کے بعد اتنے کھانوں میں سے کسی ایک کھانے کا نام تو بڑا سم رکھ ہی دیتے ہیں۔ گاہے لوگ ہوں گے جو شکر اللہ کا ادا کر کے الحمدللہ کہہ کے صاحب خانہ کے لیے دعائیں خیر کر کے نکلتے ہیں۔ پیارے آقا کی سنت عظیمہ ہے یہ کہ کھانے میں نام نہ رکھنا۔ یہ ہماری زندگی، روزمرہ زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے نہیں ہے؟ بولیے، اس کی ضرورت ہمیں ہے نہیں ہے؟ پہلی بات تو ہم بہت محتاط رہنا، اور کسی کے گھر ہم چلے جائیں، مہمان بن جائیں تو میزبان کی خیر خواہی کرنا، میزبان کے لیے خیر کا سبب بننا، اور میزبان کو تمانت دلانے والے کردار پیش کرنا، یہ مہمان کے اخلاق ہے۔ میزبان کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہیے، مگر عصر حاضر میں آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کہیں دعوت میں جائیں، اکیلے جائیں، جب آپ کو دعوت دی گئی، کسی کو ساتھ لے آنا وہ طفیلی کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کسی اضافے کو ساتھ لے آنا، مگر عصر حاضر میں یہ پہلو بھی آپ دیکھیں، جب بات کھانے کی سرے دس یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، حالات کیا بن گئے۔ ارے میرا دوست ہے، خاص دوست ہے، کچھ نہیں بولتا، چل، یہ جو چل ہے بڑا ڈینجر ہے۔ کئی لوگ دعوتیں کر کے ان کی عزتوں میں بناتے، ایک 10 آدمی اضافہ لا لیے تو سوچئے کیا حال ہوگا۔ عصر حاضر بہت ناپ تول کا دور چل رہا ہے، اور ایسے حالات میں ہر فرد ایک دو کو لے کے چلے گیا تو حالت کیا ہوگی۔ صاحب خانہ کے لیے جو مصیبت کھڑا کر رہے ہیں، اس کی پرسش ہوگی، معافی نہیں ہے اس کی، اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور مواخذہ کہاں ہوگا؟ محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہاں تکلیف دے رہے ہیں آپ،
معلوم ہونے پر یہاں پر بھی رسوائی ہے، مگر اس سے بڑی رسوائی محشر میں ہوگی۔ تو اسی لیے طفیلی بن کے جانے والا بھی سوچے، طفیلی بنا کے لے جانے والا بھی سوچے۔ اسلام میں ایسی طبیعت کو قبول نہیں کیا گیا، ایسے کردار کو قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کی یہ خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم تر۔ کیوں عظیم تر ہے؟ ہر آنے والی کجی سے آقا علیہ السلام نے متنبع فرما دیا۔ زندگی کی حقیقی بنیادی ضرورتوں کو پیارے آقا نے اپنی زندگی کے کردار سے اپنی امت کے لیے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، جو وعدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو وعدہ کیسا پورا کرنا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ دیکھیے۔ ایک وقت یہودی کچھ دینا یا لینا کچھ تھا، تو بولے آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد وہی ٹائم پہ خیال آیا کہ محمد رسول اللہ میں فلاں جگہ رکنے کے لیے کہہ کر آیا تھا۔ جا کے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہے، انتظار کر رہے ہیں اس کا۔ تو ایفائے عہد، وعدہ کسی سے کر لے کوئی چیز کا تو اس کو پورا کرنے کا قرینہ، طریقہ، منہج پیارے آقا کی زندگی سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ آج ہم وعدے کتنے پورے کر رہے ہیں؟ وعدے کو پورا کرنا مومن کی صفت ہے، مومن کی پہچان بنایا آقا علیہ السلام نے، اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنے وعدے کرتے ہیں اور وعدے وفا کے لیے نہیں رہتے، یہ قرینہ بن گیا حیات کا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جب ہم وعدہ کریں تو وعدہ بولیے پورا کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایفائے عہد ہونا، جب بھی کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور یہی طریقہ ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ رسول کی رفاقت میں وہ سیکھے ہیں۔ جب کوئی وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور وعدے کو پورا نہیں کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ کا اعتماد ختم، آپ کا اعتماد ختم۔ پھر دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ اور آج ہمارے درمیان کئی لوگ وعدے کرتے اور وفا نہیں کرنے کے لیے کرتے، اور بولتے بھی جری پنے سے، ارے اس کو مطمئن کر کے چھوڑ دینا تھا بھائی، نہیں تو چھوڑتا نہیں تھا پیچھا انہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ تخیل، یہ خیالات ایمان والے کے نہیں ہو سکتے، ایمان والے کے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا تو وفا کو پورا کرنے والا، وعدے کو پورا کرنے والا، عہد کو پورا کرنے والا۔ لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ۔ آقا فرماتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کو پورا کرنے کا عزم اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اور آج آقا کے اس فرمان کو سمجھے، لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، جس کو وعدہ پورا کرنے کی کیفیت نہیں ہے، جس کے اندر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اب ہم بول لو ایمان والے ہیں، بولو لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کو سمجھے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ سے وابستہ فرما دیا آپ قیامت تک کے لیے۔ رسالت کے ذریعے توحید کے علمبردار بنے تو ضمانت ہے، بغیر وساطت رسالت کے آپ اللہ کے نہ ملحد بن سکتے ہیں، نہ توحید کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ توحید کی باتوں سے اللہ تبارک کا تقرب نہیں ملتا، رسالت سے وابستگی سے اللہ کا تقرب نصیب ہوا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے رسول کے دور میں ہی یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ کو ہم چاہنے والے ہیں، تو اللہ کیا بولا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اطاعت میں آ جاؤ۔ اور یہ اطاعت میں آنا، رسالت کو ماننا اور رسالت کے متبع ہو گئے
یحببکم اللہ، اس سے بڑا اعزاز ہے۔ چاہنے میں تم کو دھوکہ ہو سکتا مگر خدا تم کو چاہے اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو اللہ کے محب بننا ہے، اللہ کے دلالے بننا ہے، اللہ کے لاڈلے بننا ہے، تو ہمیں اتباع رسول کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور اختیار کرنے کے جب ہم پہلو اختیار کریں تو اس میں سب سے اعزاز والا جو پہلو ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ سب سے پہلے اخلاق حسنہ کو سنبھالیں۔ اب اخلاق میں آتا ہے گفتگو کرنا، تو گفتگو کیسا کرنا؟ تو نعم الکلام، مومن جب بھی گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو نرم ہوتی ہے، نعم الکلام، نرم گفتگو ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں یہ حدیث کے یہ جملے کے مطابق کیا ہمارے کلام کا انداز ایسا ہے؟ مومن کی تعریف کے بارے میں آقا فرماتے ہیں نعم الکلام، افشوا السلام، اطعموا الطعام۔ یہ مومن کے شعار بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے سلام کو رواج دیتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نرم گفتگو کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے۔ اور آج کیا ہے؟ آج کسی بھی موڑ پر کہیں بھی کبھی ہماری آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے، بہت کم لوگ ملتے ہیں جو نعم الکلام کے عادی ہیں۔ گفتگو سے ہی سارے معاملے بگڑ رہے ہیں۔ میاں بیوی سے نرم گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بیوی میاں کا جواب دینے میں نرمی رکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ماں باپ کے ساتھ نرم گفتگو کا پہلو نظر نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کے ساتھ گفتار کر رہی ہے، نرمی نظر نہیں آ رہی۔ اتنی ابتری کہ اخلاق رسول کو ہم اپنے لیے مقدم اور پیش نظر رکھنے والے نہ رہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آقا علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا صحابہ کا، تو کیسے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عظیم اخلاق کے ذریعے، اپنی گفتگو، اپنے کردار کے ذریعے۔ جب تک ہم اپنے کردار، اپنے کلام کے انداز، اپنے معاملات کو ہم صحیح درست نہیں کریں گے، اس میں رسول سے نہیں جوڑیں گے، تب تک نجات، کامیابی، سرفرازی، راحت، تسکین، سکون کا کوئی ذریعہ نہیں مل سکتا۔ آج لوگ کیا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ سکون کیسے ملتا؟ سکون کیسے ملتا؟ معاملات میں صحیح نہیں، وعدہ شکنی کرنا شعار بن گیا ہمارا، کسی اعتبار سے گفتگو کا کردار، گفتگو کا کوئی معیار نہیں ہے ہمارا، کبھی کچھ بول دے رہے، کبھی کچھ بول دے رہے، کوئی درمیانی جو طریقہ اسلامی مومنانہ ہے اس پہ ہم قائم نہیں ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ دل کو تسکین مل جائے، سکون مل جائے، اور اس سکون کی تلاش میں انسان کیا کیا نہیں کر رہا۔ جو دولت مند ہے وہ حوائج کو اضافہ کر رہا، سمجھ رہا کہ یہ لا لیے تو سکون ملیں گا، وہ لا لیے تو سکون ملیں گا، اس کے ذریعے سکون ملیں گا، اس کے ذریعے سکون ملیں گا، سامان ذخیرہ اندوزی کر لے رہا مگر سکون نہیں ہے، مشغولیت میں اضافہ کر رہا، وہ بھی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے اتنا ہی لو جس سے اللہ کی عبادت ہو سکے، اللہ کی بندگی ہو سکے، اور دنیا میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ دو جملے آقا علیہ السلام کے اپنے پیش نظر رکھیں کہ دنیا سے لینا کتنا ہے؟ رب کی عبادت کر سکے، رب کی اطاعت کر سکے، اور دنیا میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ ہم سے ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا، اس کا الٹا ہو رہا۔ اس کے موافق اگر مطابق ہم زندگی گزار لیں تو زندگی ہمیں کامیاب کرے، کامیابی کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ آج ہم مضمحل حزن کی کیفیت میں رہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی کو ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، اذکار سے دور،
رسول اللہ کے اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے دوزخ سے نجات طلب کرتے رہو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ میں 70 مرتبہ دن بھر میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کس بات کی؟ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، آپ کو تو ضمانت اللہ تعالیٰ خود دیا تعلیم کے لیے۔ اللہ کے رسول کی یہ اخلاق حسنہ ہے، ایسے ہی آپ کے انداز کو اللہ فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز، آپ جس کے حامل بھی نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو پیش کر کے میرے بندوں کی تطہیر کے لیے، میرے بندوں کو مطہر کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، میرے بندوں کی تزکیے کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی عظیم عاجزی انکساری ہے۔ آقا علیہ السلام تو اللہ کے لاڈلے تھے نا، چہیتے تھے، اس میں کوئی تردد ہے کیا؟ کسی کو شک و شبہ ہے کیا؟ مگر پھر بھی استغفار کر رہے ہیں 70 مرتبہ دن بھر میں، اور تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی استغفار کیا کرو۔ کتنا استغفار ہوتا ہمارے سے؟ کب کب ہم پوری حضوری ذہنی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں بتائیے؟ غفلت، اور یہ غفلت سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہی تو تزکیہ کیا آقا علیہ السلام، وَيُزَكِّيهِمْ میں یہی تو زمرہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر گھڑی، ہر وقت، ہر ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رہتے، اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو مطمئن کرتے۔ اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ ہر عمل کے اندر دیکھیے آپ اللہ کے رسول کی، اس میں سے جب دیکھیں گے دعا، کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، استنجا کو جانے کی دعا، استنجا نکلنے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے کی دعا، مسجد کے باہر نکلتے، تو یہ دعائیں کیا ہے؟ یہ اذکار ہی تو ہے۔ اسی سے تو دلوں میں طمانینت پیدا ہوتی ہے، اسی سے سرور حیات حاصل ہوتا ہے۔ آج یہ مسنونات دعاؤں سے ہم بالکل محروم ہو گئے، گاہے گاہے لوگ اس پہ اتباع کرتے ہیں، اکثریت تو اس سے بالکل تیرست ہے، اکثریت بالکل فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں، کپڑے پہننے کی دعا نہیں معلوم، کپڑے اتارنے کی دعا نہیں معلوم، روز پہن رہے ہیں اتار رہے ہیں، جبکہ آئینہ دیکھتے، آئینہ دیکھنے کی دعا نہیں معلوم۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اخلاق حسنہ ہے رسول اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوسیت کے ہر زاویے کو جوڑ دیا امت کے لیے، امت کو اتنا جوڑ دیا، اللہ کے ذکر سے ایسا معمور فرما دیا کہ جو اتباع میں آ گیا۔ اب دیکھیے جب آپ کپڑے پہن رہی دعا پڑھ رہی، لباس اتار رہی دعا پڑھ رہی، آئینہ دیکھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار، اللہ کی یاد کو مقدم رکھیں گے، اللہ کیوں محبت نہیں کریں گا آپ سے؟ اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے فَاتَّبِعُونِی، تم میری اطاعت میں آ جاؤ، یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیسوں کو بولے؟ جنہوں نے رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، آقا کے ایسے اخلاق ہیں کہ کر کے دکھایا آقا علیہ السلام نے، ہر عمل بولیے عملی جامہ پیش کر کے دکھایا کہ اس انداز سے تم جیو گے، اس طریقے سے تم زندگی کا نظام بناؤ گے تو پھر تمہارا کیا کہنا کہ رب تم سے محبت کرے گا۔ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حبیب ہے، ان کی ادائیں اپنانے پر اللہ کے محبوب کیوں کرنے ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب بننا ہے تو ہمیں صرف قرین حیات رسول کے اسوے سے بالکل جوڑ لینا ہے، اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے
ہم کامیاب اور سرفراز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک کے اسوے کو اپنے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب کے اخلاق حسنہ سے ہمیں آشنائی عطا فرما۔ مولا کردار زندگانی ہو، تیرے محبوب کی وفاداری ہو اور یہی بندگی کا قرینہ ہو۔ ایسے طریقے زندگی عطا فرما، ایسا منہج زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔